السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین، قابل احترام ناظرین، سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اس کے اندر ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ ایک ہماری اسلامی بہن نے انتہائی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ Tolong dibuka cadarnya karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional. Kalau tidak mau buka langsung didiskualifikasi. Ada ila benar? Lah. Nizam, ada nizam. Asif ya Ustaz. ناظرین، آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر ایک نقاب پوش لڑکی آ کے بیٹھتی ہے۔ دراصل یہ واقعہ اسلامی ملک انڈونیشیا کا ہے، جہاں پر قرآن مجید کے حفظ کا مقابلہ تھا اور اس مقابلے میں یہ لڑکی بھی شریک تھی۔ جب یہ تلاوت کرنے کے لیے آتی ہے تو اس کا استاد کہتا ہے کہ اپنا نقاب اتار دو، اور اس مقابلے کا انعام، پہلا انعام جو ہے 10,000 ریال سعودی عرب کے، اور پاکستانی پیسوں میں تقریباً 4.25 لاکھ کے قریب بنتے ہیں۔ یہ پہلا انعام تھا۔ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ اپنا نقاب اتارو۔ یہ کہتی ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ نقاب کے اندر ہی میں تلاوت کروں؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ نقاب میں رہ کر تلاوت نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ اپنے استاد سے دوسرا سوال کرتی ہے کہ اے استاد، کیا میں اپنے نقاب کے نیچے مائک رکھ کر تلاوت کر لوں؟ تو استاد اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ نظام ہے، نظام ایسا ہے کہ آپ کو پردہ اتارنا ہوگا۔ تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ اے استاد سوری، میں ہرگز اپنا پردہ نہیں اتاروں گی۔ تو یہ اس مقابلے سے اٹھ کر چلی جاتی ہے، کیونکہ اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنا پردہ نہیں اتارنا ہے تو تمہیں مقابلے سے نکلنا ہوگا، آپ حصہ نہیں لے سکتی۔ یہ لڑکی اپنا نقاب نہیں اتارتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ثابت قدمی کا اسے کیا انعام دیا ہے کہ جب یہ میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو مختلف لوگ اور تنظیمیں اس سے رابطہ کرتی ہیں، اس کو انعامات دیتی ہیں، جو کہ 4.25 لاکھ کی بجائے کہیں زیادہ رقم اس کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ تقریباً 1 کروڑ روپے کے قریب اس کو مالی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی انعامات دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ تنظیم جس نے یہ مقابلہ کروایا تھا وہ بھی کچھ انعامات اور تحفے تحائف لے کر اس بچی کے پاس جاتی ہے اور سوری کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر عزت سے نوازا ہے کہ اب اس کا چرچا پورے انڈونیشیا بلکہ پوری دنیا، اسلامی دنیا کے اندر ہے۔ تو اس بات کے اندر ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر انسان دین کے معاملے پر ثابت قدم رہے، پکا رہے، اور اس کے قدم جو ہے وہ متزلزل نہ ہوں، نہ ڈگمگائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں۔
نوجوانوں کو کہا گیا کہ داڑھی مڈا دو پھر آپ یہ ملازمت کر سکتے ہیں یا اس میں حصہ لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بعض کو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی دی، انہوں نے داڑھیاں وغیرہ نہیں مڈائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بہت بڑا اجر دیا۔ جیسے اس ہماری بہن کو اللہ تعالیٰ نے پردے کے اندر رہنے کا، پردے کے اندر ثابت قدم رہنے کا ایسا انعام دیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مقابلہ کے اندر شاید وہ یہ جیت پاتی یا نہ جیت پاتی، شاید پہلے نمبر پہ آتی، دوسرے پہ آتی، تیسرے پہ آتی یا نہ آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا انعام دیا ہے کہ عزت ملی ہے، رتبہ ملا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی انعامات سے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔